سورۃ انفال۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ اموال غنیمت کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں سے اب غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ نکالا تھا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے اور وہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں۔ اس کے بعد کی بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میں سے دو گروہوں میں ایک گروہ تمہیں مل جائے گا۔ ارے مسلمانوں، تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق سچا ثابت ہو جائے اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور یاد کرو جبکہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پے آئیں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یاد کرو جبکہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں کو جما دے۔ اور یاد کریں جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کے ایک ایک کور پر۔ یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ لو یہ چکھو، اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر خوب نکھارے اور خوب اچھی طرح سے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے۔ یہ تمہاری جمعیت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے اور گونگے انسان ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ
انہیں بھلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ اے اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے اہل ایمان، مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور کمزوریاں، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور وہ بھی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا کہ جب وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے رستے سے، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، لیکن پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور جو کفر پر رہیں گے تاکہ جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ان سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر ان سب کو جہنم میں جھونک دے۔ یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے اگر وہ اب بھی باز آ جائیں جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے۔ اے مسلمانوں، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ کیا ہی خوب وہ حمایتی اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس یعنی 5واں حصہ تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقررہ پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے ہی والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، اور اگر آپ کو دکھاتا وہ کثیر تعداد میں ہیں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً مواقف ہے اس سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں ان کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اے اہل ایمان، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ، تاکہ تم فلاح پاؤ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا ان مسلمانوں کو، تو ان کے دین نے بالکل ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں کیا پتا ہے کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کرے جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو تبدیل نہ کر دے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک ہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جن سے اے نبی آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں جو ان سے پیچھے ہیں ان کو بھی خوف زدہ کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف کلم کلا، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، اور اللہ سے توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا تب بھی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے مابین ایسی الفت پیدا کر دی، یقیناً وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور جو وہ پیروی کر رہے ہیں آپ کے اہل ایمان میں سے۔ اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی، اگر تم میں سے 10 افراد ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 100 پر، اور اگر 20 افراد ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے 200 افراد پر، کفار کی 1000۔ اور اللہ تعالی یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، پس اگر تم 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور یقیناً اللہ
اللہ صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خوریزی نہ کر دے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آ جاتا۔ تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے کہ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا رب ان کے ساتھ، تمہارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر تم یہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ان کی نصرت کی یہی لوگ ہیں پکے سچے مومن، ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو اے مسلمانوں وہ تم میں سے ہی ہیں، اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔